قاصد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجاشی بادشاہ حبشہ کے دربار میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن امراء و سلاطین کی طرف خطوط بھیجے ان میں سے ایک بادشاہ حبشہ اسہمہ ابن ابجر بھی تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اسے عمرو ابن امیہ زمری کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ خط کا متن یہ ہے: محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی حبشہ کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کی سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا، محافظ و نگراں ہے۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بتول کی طرف بھیج دیا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئی، جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بہرحال جب عمرو ابن امیہ زمری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھوں سے لگایا اور تخت سے زمین پر اتر آیا، اور حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس بارے میں خط لکھا جو یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نجاشی اسہمہ کی طرف سے، اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے عیسیٰ کا ذکر کیا ہے۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک تنکا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا، اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی، اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی چاہا تھا کہ وہ حضرت جعفر طیار اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو مدینہ روانہ کر دے، چنانچہ اس نے عمرو ابن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کر دیا۔ ایک کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر طیار، ابو موسیٰ اشعری اور کچھ دوسرے صحابہ تھے، جو براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے سیدھے مدینے پہنچے۔